Close the window. You do it once, you sleep. What is it? I think we'll fix it. You come later. No more bleach. You still wear things. I mean, go to it. ولا تزر نفس وازرة آثمة أي لا تحمل وزر نفس أخرى وإن تدع نفس مثقلة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان المدعو ذا قربى قرابة كالأب والابن وعدم الحمل في الشقين حكم من الله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخافونه وما رأوه لأنهم قد ينتفعون بالإنذار وأقاموا الصلاة أداموها ومن تزكى تطهر من الشرك وغيره فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. اس سے پہلے فرمایا تھا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم اور لا يسمعوا جمادات کے ساتھ ہو تو حقیقت پر محمول ہے کہ وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ جمادات ہیں. اور اگر اولیاء پر محمول ہو جن اولیاء کی وہ عبادت کرتے تھے اور جن کے نام پر اصنام بناتے تھے
اگر دور سے ہو تو ظاہر بات ہے کہ لا يسمع دعاءکم دور سے، اور اگر قریب سے ہو تو جو حضرات سماع موتیٰ کے قائل ہیں تو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو لغویات کے سننے سے محفوظ کر دیا ہے. ان کی روح کو اللہ تعالیٰ یہ لغویات نہیں سناتے. لغویات جو ان کی قبروں پر ہوتے ہیں وہ نہیں سناتے. ہمارے ہاں کے جو سلفی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے عدم سماع موتیٰ پر. تو جو لوگ سماع موتیٰ کے قائل ہے کہتے ہیں ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ کہتے ہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اگر تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں سنتے، تم کہتے ہو سنتے ہیں. اور کہتے ہیں ہم اور یسمعو ذوی العقول کا صیغہ ہے. اس سے اصنام مراد نہیں ہے، اس سے اولیاء مراد ہے جن کی قبریں وغیرہ ہیں. الزامی جواب ہم یہ دیتے ہیں سماع موتیٰ میں تو اختلاف ہے، اگر کوئی نہ مانے تو کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کا اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی مان لے اور کہے کہ سلام سنتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے سنتے ہیں، تو اس آیت سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ہم کو شامل کر دیں اولیاء کرام کو اور آپ کہیں کہ اولیاء ہی مراد ہے اس لیے کو ہم کا صیغہ آیا ہے، پھر وہاں آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ سارے اولیاء جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کی. جو ہم یہاں آیا ہے وہ ہم وہاں بھی آیا ہے. میری بات سمجھ میں؟ اس لیے ہم میں ایسی تعمیم نہیں ہے کہ تمام اولیاء کو شامل ہو، اور اگر شامل ہو جائے تو روح المعانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو لغویات کے سننے سے بچایا ہے. کان کا مطلب روح، کان تو نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اس سے مدد مانگو ہر حالت میں. محتاج ہو وجود میں، محتاج ہو بقا میں، محتاج ہو معاش میں، محتاج ہو معاد میں. اللہ تعالیٰ مستغنی ہے مخلوق سے، اور الحمید قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. حمید محمود ہے بجودہ وکرمہ وصفاتہ الاخرى. المحمود فی صنعہ بہم. اللہ تعالیٰ محمود ہے فی صنعہ بہم، مخلوق کے ساتھ صنعت اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے میں. یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے گا یذہبتم، تم کو فنا کر دے گا. ویأتی بخلق جدید، اور پیدا کرے گا خلقت جدیدہ کو، نئی مخلوق کو پیدا کرے گا. لائے گا یعنی پیدا کرے گا تمہارے بدلے میں ایسی مخلوق جو صرف عابدین ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے، عزیز مشکل. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھاتا ہے وازرۃ اٹھانے والا نفس، وزر اخری دوسرے نفس کا بوجھ، لوڈ نہیں اٹھائے. وازرۃ صفت ہے، نفس وازرۃ. اور جو دوسری جگہ آیا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرا بوجھ اٹھائیں گے. تو وہ اضلال کے حق میں وارد ہے، جو دوسروں کو گمراہ کرے تو اس کے بارے میں وارد ہے. یعنی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ہاں ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتا ہے جب سبب بن جائے، تسبیب سبب کا.
وزر اخرى اے وزر نفس اخرى. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور ہلکا کرتا ہے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَإِن تَدْعُ اور اگر بلائے نفس مثقلۃ وہ نفس جو بوجھل ہو جس پر بوجھ ڈالا گیا ہے وہ نفس اگر بلائے دوسرے آدمی کو الی حملها اپنے بوجھ کی اٹھانے کے لیے کہ آپ آ جاؤ اور آپ آ جائیں اور میرے بوجھ کو ہلکا کر کے اٹھائے تو لا يحمل منه شيء تو اس سے نہیں اٹھائے گا کچھ بھی. اگر کسی کو بلائے آؤ میرے بوجھ کو ہلکا کرو تو دوسرا اس کے بوجھ کو ہلکا نہیں کرے گا. اگر کوئی کہے اس جملے کی ضرورت کیا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى اس نے اس مطلب کو پورا کیا جو دوسرے جملے میں آ چکا ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور دوسرے کا مطلب بھی ہے کہ اگر اس کو بلائے تو دوسرا نفس اس کا بوجھ نہیں اٹھایا. متعدد فرق. ایک فرق یہ کیا ہے کہ اگر ایک نفس دوسرے کا بوجھ اپنے اختیار سے اٹھائے تو نہیں اٹھائے گا پہلا جملہ. اور اگر ایک نفس دوسرے کو جبراً بلائے کہ میرے بوجھ کو اٹھاؤ تو یہ بھی نہیں ہوگا. ایک اختیاری ہے ایک جبری ہے. اور دوسرا فرق دوسرا یہ ہے کہ پہلا ایک ہے بلا طلب. پہلا ایک نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بلا طلب. اور ان تدعو مثقلۃ الی حملها بالطلب اگر دوسرے کو طلب کرے کہ آپ آ جائیں تو یہ نہیں ہوگا. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى کلاً پورا بوجھ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ تھوڑا سا کہ چلو تھوڑا سا اٹھاؤ یہ بعض میں ہے وہ کل میں ہے یہ بعض میں ہے. آ جاؤ میرا پورا بوجھ اٹھاؤ نہیں. دوسرے جملے میں چلو کل نہیں اٹھاتے تھوڑا سا تو اٹھاؤ یہ بھی نہیں ہوگا. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى اگرچہ رشتہ دار ہو جس کو بلایا ہے کہ آ جاؤ اور میرا بوجھ اٹھاؤ. ولو كان المدعو ذا قربى رشتہ داری رشتے والا. جیسے باپ بیٹا. وعدم الحمل في الشقين حکم من اللہ اور دونوں شقوں میں نہ اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اور فیصلہ کیا ہے کہ نہیں اٹھائے گا. تو یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اٹھانا چاہے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں اٹھا سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مت اٹھاؤ. حکم من اللہ امر من اللہ. انما تنذر الذین یخشون ربهم بے شک آپ ان کو ڈراتے ہیں یعنی ڈرانا ان کے لیے مفید ہے. یخشون ربهم جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بالغیب. بالغیب اے غائبین عن العذاب عذاب سے غائب ہے پھر بھی عذاب سے ڈرتے ہیں. یا یخشون ربهم بالغیب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بالغیب جبکہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو. یا بالغیب خلوت میں اللہ تعالیٰ سے خلوت میں بھی ڈرتے ہیں جلوت میں بھی ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے. یخافونہ وما رأوہ لأنہم المنتفعون بالانذار کیونکہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں انذار سے. وإلی اللہ وأقاموا الصلاة اور نماز پڑھتے ہیں اداؤها پابندی سے پڑھتے ہیں. ومن تزکا اور جو پاک ہوا معاصی سے شرک سے فإنما يتزکا لنفسه اس نے اپنے کو پاک کیا لنفسه اپنے فائدے کے لیے. وصلاحه مختص به
اس کا تقوی اس کے ساتھ مخصوص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کا واپس ہونا ہے. وَيُجْزَى بِالْعَمَلِ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں عمل کا بدلہ ملے گا. لیکن دنیا میں فَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اعمیٰ اور بصیر بھی، نابینا اور بینا برابر نہیں ہے، کافر اور مسلمان برابر نہیں ہے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے. اندھیرا ہے غلط راستہ، نور ہے صحیح راستہ، کفر اور ایمان. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور برابر نہیں ہے سایہ، وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ گرمی. سایہ حق ہے اور حرور باطل ہے. وَلَا الظِّلُّ، اور نہ جنت، وَلَا الْحَرُورُ، اور نار، یہ دوسرا مطلب ہے. حرور سخت گرمی کو کہتے ہیں، الرِّيحُ الْحَارَّةُ، اس کو کہتے ہیں حرور. اور کہتے ہیں الحرور یکون بالنہار والسموم باللیل، رات کو گرم ہوا چلتی ہے اس کو سموم کہتے ہیں، دن کو گرم ہوا چلتی ہے جس کو کہتے ہیں لو، اس کو حرور کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں حرور اور سموم دونوں رات اور دن کو عام ہے، رات کو دونوں، دن کو دونوں، دونوں کے لیے استعمال ہے. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اور احیاء اور اموات برابر ہے. مسلمان الذي يذكر اللہ وہ حی ہے، اور جو کافر ہے وہ منزل میت ہے. اگر کوئی اشکال کرے کہ یستوی کی تکرار کی کیا ضرورت تھی، وما يستوي الأعمى والبصير اس کے تحت یہ سب آ گیا. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات. یستوی مقرر کیوں آیا یہاں؟ اور اگر آنا تو سب کے ساتھ آنا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں یستوی اس لیے نہیں آیا کہ اس میں دونوں میں منافات ظاہر نہیں ہے. ما قبل میں یعنی اندھیرا اور نور جمع ہو جاتے ہیں، اندھیرا بھی ہوگا روشنی بھی ہوگی جیسے مغرب کے وقت. ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور حرور دونوں جمع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی سایہ بھی ہے اور گرم ہوا بھی چلتی ہے، لیکن احیاء اور اموات بالکل جمع نہیں ہو سکتی. تو اس میں مبالغے کے لیے یستوی آیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے. حیات ہے تو موت نہیں، موت ہے تو حیات نہیں. مبالغے کے لیے یستوی دوبارہ آیا. مومنین اور کفار برابر نہیں ہے، اور اللہ کی زیادت تینوں میں تاکید کے لیے ہے. لیکن ما یستوی پر مصنف نے بحث نہیں کی، یہ بعد والی مفسرین نے. ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ سناتے ہیں جس کو چاہے. جس کو چاہے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے. من یشاء ہدایت اس کو یجیبہ بالایمان، تو وہ قبول کرتا ہے ایمان کے، جواب دیتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی قبول کرتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں ان کو آپ عادتاً نہیں سنا سکتے. اور خلاف عادت اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سنا دے، جیسے سلام سنا دے تو الگ بات ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، یعنی یہ ایسے ہیں جیسے قبروں کے اندر مردہ ہو، تو قبروں کے اندر مردہ عادتاً نہیں سنتا. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہے ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتی. یہ بھی ان کے ساتھ مشابہ ہے جیسے قبروں میں ہو. یعنی کفار ان کو موتا کے ساتھ مشابہ کیا. فلا یجیبون، وہ جواب نہیں دیتے، یعنی ہدایت کو قبول نہیں کرتے. آپ نہیں ہیں مگر نذیر، ان کے لیے ڈرانے والا. آپ صرف منذر ہے، آپ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ انا ارسلناک بالحق، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. بالدین الحق، بالہدا، ہدایت کے ساتھ. ایسے حال میں بشیراً بالوعد و نذیراً بالوعید، بشیراً خوشخبری سناتے ہیں. من اجاب الیہ، جو قبول کرتا ہے، الیہ اس طرح کی ہدایت کی طرف آ جائے. من اجاب
آتيا إليه آتيا إلى الهدى ونذيرا اور ڈراتے ہیں من لم يجب إليه جس نے قبول نہیں کیا إليه آتی ہوئے ہدایت کی طرف ہدایت کی طرف آیا نہیں اور قبول نہیں کیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور نہیں ہے کوئی امت الامة الجماعة الكثيرة المتفقة على مقصد واحد امت ہے بڑی جماعت جو ایک مقصود پر متفق ہو اس کو کہتے ہیں امت یہ مقصود کو کہتے ہیں اصل کو کہتے ہیں جس پر متفق الا خلا فیہا نذیر اگر اس میں نبی گزرا ہے یا نبی کا قائم مقام یعنی جہاں نبی نہ ہو تو نبی کا قائم مقام اس میں گزرا ہے اگرچہ جاہلیت کے زمانے میں پھر بڑی مدت گزر جاتی تھی لیکن نذیر کوئی نہ کوئی گزرا ہے نبی ينذرها او صالح عالم ينذرهم من يكذبوك اور اگر آپ کی تکذیب یہ کرتے ہیں فلا تحزن فاصبر فقد كذب الذين من قبلهم پہلے لوگوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ان کے پاس رسول آئے بالبینات معجزات کے ساتھ یا بالبینات بالاحکام الواضحۃ بالآیات الواضحۃ وبالزبر اور ان کے پاس رسول آئے بالزبر چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ساتھ زبور کی جمع ہے زبور چھوٹی کتاب یا وعظ کی کتاب نصیحت کی کتاب وبالکتاب المنیر اور کتاب روشن کے ساتھ یعنی بڑی کتاب تورات انجیل ہے آپ صبر کریں جیسے انہوں نے صبر کیا تھا ما خفت الذین کفروا فکیف کان نکیر پھر میں نے پکڑ لیا کبھی تو آتا ہے کبھی نہ ہم نے پکڑ لیا پھر میں نے پکڑ لیا کافروں کو تکلیف کی وجہ سے فکیف کان نکیر بس میرا انکار ان پر کیسے تھا انکار حل محلہ انکاری علیہم بالعقوبت فکیف کان نکیر فکیف کان تعذیبی تعذیب کیسی تھی اور اہلاک کیسا تھا اے ہوا واقع موقعہ فٹ اور سٹ ہو گیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ما قبل میں رقوبت کا ذکر اور اس میں قدرت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر رقوبت سے بچو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پانی برسایا اتارنے کی جگہ برسانے کا لفظ ہے فاخرجنا به بس ہم نے نکالا اب التفات ہے اور التفات آپ کو بتایا کہ جو پانی کا برسانا اور نباتات کا نکالنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا فاخرجنا فیہ التفات کہ ہم نے یہ کام کیا جس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے بھی اس پانی سے ثمرات پھلوں کو مختلف الوانها جس کے رنگ مختلف ہے اخضر سبز احمر اصفر اخضر وغیرہ وغیرہ یا مختلف الوانها مختلف انواعها اس کی اقسام مختلف ہے جیسے تفاح رمان اور سیب وغیرہ وغیرہ سیب تو تفاح میں آ گیا دوسرے پھل انبج وغیرہ یا مختلف الوانها اشکالها اس کی شکل مختلف ہے ومن الجبال جدد بیض اور بعض پہاڑوں میں سے جدد ہے جدد کی دو معنی ہیں جدد ذوات جدد اور جدتن کی جمع ہے راستے کے معنی میں ہے پہاڑوں میں سے راستوں والے ہیں راستے والے پہاڑ ہیں اور ذوات جدد یا من الجبال جبال جدد جبال محذوف ہے اور جدتن کی جمع ہے طریق فی الجبل اور دوسرے معنی جو طریق فی الجبل ہو اس کو کہتے ہیں گھاٹی اس کو کہتے ہیں گھاٹی ہم اس کو کہتے ہیں درہ
درہ خیبر اور درہ فلان اور درہ فلان. اور دوسرا معنی ومن الجبال جدد، اور پہاڑوں میں سے جدد مختلف ٹکڑے ہیں، یعنی پہاڑوں کا ایک حصہ ایک رنگ کا ہوگا، دوسرا حصہ دوسرے رنگ کا ہوگا، تو مختلف ٹکڑے یا گھاٹیاں یا ٹکڑے. اور بیض، اور وہ سفید پہاڑ ہیں، اور حمر اور سرخ ہے. سفید اور حمر کو ذکر کیا اس لیے کہ یہ اصول الالوان ہے، رنگوں کی اصول ہے. بیض، حمر، سود، یہ تین. اور دوسرے رنگ تقریباً اس سے بنتے ہیں کہ سفید اور حمرت مل جائے تو ایک رنگ ہے، سفیدی اور کالا دونوں مل جائے تو اور رنگ ہے، کالا ہلکا ہو تو اور رنگ بن جاتا ہے، خاکی رنگ بن جاتا ہے، اکدر بن جاتا ہے، اطرب بن جاتا ہے. تو اصول یہ تین ہے، اس لیے ان تین کا ذکر. بیض، سفید پہاڑ ہے. تو ومن الجبال جبال، ایسے پہاڑ ہے، جدد، یہ ایک صفت جن میں گھاٹیاں اور ٹکڑے ہیں. اور بیض، کچھ سفید کچھ حمر سرخ، مختلف الوانها، اس کے رنگ مختلف ہے. پھر شدت اور ضعف کے ساتھ اس میں اور رنگ بنتے ہیں. وغرابیب سود، وغرابیب اور کوے کی طرح ہے. سود بالکل کالے. غرابیب غیربیب کی جمع ہے، اور غیربیب کے معنی ہے گہرے سیاہ، گہرے کالے. تو سود موصوف ہے اور غرابیب صفت ہے. اسود و غیربیب، کالا ہے بالکل گہرا. تو قاعدہ یہ ہے کہ اسود موصوف ہے اور غرابیب اس کی غیربیب صفت ہے. جب صفت موصوف پر مقدم ہوتی ہے تو صفت کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور بعد والے کو بدل کہتے ہیں. تو غرابیب مبدل منہ اور سود بدل بن جائے گا. اور اگر اپنے حال پر ہوتا تو سود پہلے ہوتا تو موصوف، اور غرابیب بعد میں ہوتا تو صفت. تو تقدیم الصفت علی الموصوف للتاکید، تاکید کے لیے ہے صفت کو کہ بالکل کالے ہیں اس لیے غرابیب کو مقدم کیا. اور اگر کوئی کہے کہ اسود کے ساتھ غیربیب کی ضرورت کیا ہے، سود کے ساتھ غرابیب کی ضرورت کیا ہے، کالے، یہ اس لیے ضرورت ہے کہ کالے میں یہ احتمال ہے کہ غرابیب کے ساتھ سود کی کیا ضرورت ہے. جب غرابیب آیا تو سود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غرابیب غیربیب کی جمع ہے. غیربیب کا مطلب غراب کا رنگ، تو سود کیوں آیا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کوے کا رنگ خالص کالا نہیں ہوتا بلکہ وہ کالے کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ سود کا لفظ آیا کہ بالکل کالے. غرابیب کوے کی شکل میں، سود بالکل کالے. تو یہ تاکید کے لیے کبھی کبھی آتا ہے، جیسے کہتے ہیں احمر قانن، سرخ ہے خالص سرخ. اصفر فاقع، پیلا ہے خالص پیلا. ابیض ناقع، سفید ہے خالص سفید. تو کہتے ہیں غیربیب اسود، کالا ہے خالص کالا. کوے کی شکل کا کالا ہے، کوے کی طرح ہے اسود و بالکل کالا. تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس میں تاکید کا فائدہ یہ ہے تاکہ اس رنگ کی گہرائی کو بیان کرے. یہ عطف ہے جدد پر، یعنی سقوط شدیدت السواد، اس میں چٹانیں ہوتی ہیں. شدیدت السواد بالکل کالے. یقال کہا جاتا ہے کثیراً بہت مرتبہ اسود و غیربیب، یعنی اسود پہلے اور غیربیب بعد میں. اسود و کالا ہے، غیربیب
اور یہ بھی تاکید کے لیے کوے کے رنگ کا کالا. اور بہت کم یعنی یہ بھی آتا ہے کہ غربیب اسود، تو غربیب اسود تو زیادہ بہتر ہے کہ آ جائے، اس لیے کہ غربیب کے معنی غراب کی غراب کا رنگ کبھی کالا زیادہ نہیں ہوگا، تو اسود اس کے بعد آ جائے کہ خالص کالا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ غربیب پہلے آ جائے اور اسود بعد میں آ جائے، غرابیب پہلے آ جائے اور اسود بعد میں آ جائے، سود بعد میں آ جائے. تو مجھے اس میں بھی شک ہے جو ان حضرات نے لکھا ہے کہ یہ اسود موصوف ہے اور غربیب صفت ہے. میرے خیال میں تو غربیب موصوف ہونا چاہیے اور اسود صفت ہونا چاہیے، اس لیے کہ غربیب کے معنی ہے غراب والا رنگ اور خالص کالا، تو خالص کالا اس کی صفت ہے. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں میں مختلف رنگ، تو اگر کسی کو کالا فرش چاہیے تو کالے پہاڑ سے ماربل منگواتا ہے، اور اگر کسی کو سفید ماربل چاہیے تو سفید والے پہاڑ سے منگواتا ہے، اور اگر کسی کو سرخ چاہیے، سرخ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بعض جگہ سرخ رنگ کے فرش، خالص سرخ تو نہیں ہے، سرخی مائل، تو وہ اس پہاڑ سے منگواتا ہے. ہر ایک وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، اپنے اپنے معشوقوں میں لوگوں کے محبوب چیزوں میں ہر ایک کا طریقہ ہوتا ہے. انما آگے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور لوگوں میں اور جانوروں میں سے بھی مختلف الوان، مختلف اقسام، مختلف اشکال ہے. والانعام، اور جانوروں میں سے دواب جانور، اور انعام 3 قسم کے جانوروں کو کہتے ہیں، ابل، بقر اور غنم اور معز وہ کہتے ہیں. اور یا دواب کیڑے مکوڑے، اور انعام جانور، دواب سے مراد کیڑے مکوڑے. مختلف الوان ہو، ان کے رنگ بھی مختلف. بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے ریشم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ریشم کی طرح ساون کے مہینے میں بعض کیڑے عجیب نکلتے ہیں. کا اختلاف الثمار، جیسے پھلوں کا اختلاف ہے، اور پہاڑوں کا اختلاف ہے. اور یہ سب کچھ مختلف الوان ہے، انواع ہے، مختلف جبال ہے، لیکن یتفکر فیہ العلماء، اس میں علماء فکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں العلماء علماء من عبادہ حال کونہم من عبادہ، ایسے حال میں کہ اللہ کے بندوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن مبارک سے، من الناس، لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا العلماء. پھر ان سے پوچھا گیا من الملوک، بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے کہا الزہاد، جو زاہد ہے، جن کا کسی کے مال پر نظر نہیں جاتی. پھر پوچھا گیا قیل من السفلۃ، کمینہ اور ذلیل لوگ کون ہے؟ الذین یأکلون الدنیا بالدین، جو دین کو دنیا کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، وہ دین کو برباد کرتے ہیں. یہ جو علم ہے، ما یتمیز بہ الانسان عن غیرہ هو العلم، انسان اور غیر انسان میں جو مابہ امتیاز ہے وہ علم ہے اور عقل ہے. اور اگر ہم قوت کا اعتبار کریں کہ اقوا ہو تو پھر تو جمل انسان سے اقوا ہے، اور اگر اعظم ہونے کو دیکھے تو فیل اعظم ہے، پھر تو فیل زیادہ قابل قدر ہونا چاہیے. اگر شجاعت کو دیکھے تو السبع اشجع ہے، اور اگر زیادہ پیٹ اور کھانے والا ہو تو بیل سب سے زیادہ کھاتا ہے. اس لیے انسان کو دوسری چیزوں پر عقل کے ذریعے سے، اور انسانوں میں سے عالم کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے علم کی وجہ سے. پھر عالم کی 3 قسمیں ہیں،
عالم بالذات والصفات 1، عالم بالاحکام الشرعیہ 2، اور نمبر 3 بھی ہے عالم بالذات والصفات، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت سے ڈرتا ہو۔ جو نمبر 2 کیا ہے؟ جو غلطی ہو گئی۔ نمبر 1 جو عالم بالذات والصفات بھی ہو اور عالم بالاحکام بھی ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ عالم بالذات والصفات اور عالم بالاحکام الشرعیہ پہلی قسم۔ دوسری قسم عالم بالذات والصفات فقط، جو ذات صفات اللہ تعالیٰ کی قدرت عظمت کو جانتا ہو، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر عالم بالاحکام، فقہ وغیرہ کو اچھی طرح جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف نہیں، تو اسی ترتیب سے فضیلت بھی ہے۔ پہلے کو فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ وہ جامع ہے، دوسرے کو فضیلت پھر نمبر 2 ہے اس لیے کہ وہ احکام سے اتنا واقف نہیں ہے لیکن ذات صفات اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہے۔ صرف احکام کو جانتا ہو اور غیر اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہیں گے کہ یبعث اللہ العباد یوم القیامت فیمیز العلماء عن غیر العلماء، علماء کو الگ کریں گے۔ ثم یقول انی لم اضع علمی فیکم الا لعلمی بکم ولم اضع علمی فیکم لأعذبكم قوموا فقد غفرت لكم۔ یہ مفسرین نے حدیث نقل کی ہے، آپ نے سنی، ترجمہ کا وقت نہیں۔ انما یخشى اللہ العلماء من عباده، اللہ تعالیٰ سے علماء ڈرتے ہیں، یہ قلبی عبادت ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اس کے بعد جو آ رہا ہے لسانی عبادت ہے، فاقاموا الصلاۃ بدنی عبادت ہے، فانفقوا مما رزقناہم مالی عبادت ہے۔ یہ سارے کام کرتے ہیں تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، خلاف الجہال جیسے کفار مکہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں عزیز ہے اور غفور ہے لذنوب عبادہ المؤمنین، مسلمانوں کے لیے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یقرؤون، فاقاموا الصلاۃ، اداموها، بدنی عبادت، وانفقوا مما رزقناہم، سرا فی الفرض، سرا فی النفل، فعلانیۃ فی الفرض، یا سرا اگر مصلحت سرا ہو، علانیۃ اگر مصلحت علانیۃ ہو۔ ہمارے ایک استاد ہیں تو ان کے پاس کافی لوگ آئے تھے کسی مقصد کے لیے، تو ایک شاگرد تھے ان کے، انہوں نے سب کے سامنے ان کو ہدیہ پیش کیا، اور بیمار تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے سب کے سامنے ہدیہ کیوں پیش کیا جو دراہم روپے کا ہدیہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ اندھے بہرے ہیں، ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ بیمار ہے، ان کا خرچہ ہوگا، ان کے گھر کا خرچہ ہوگا، تو میں نے کہا تاکہ دوسرے لوگ ساتھ ہی متوجہ ہو جائے اس طرف، تو اس میں مصلحت کی علانیتاً اس لیے کی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، زکوٰۃ وغیرہ، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ امید کرتے ہیں تجارتاً، ثواب التجارت، اس تجارت کے ثواب کا کی امید کرتے ہیں، لن تبورا، جو تجارت برباد نہیں ہوتی، ہلاک نہیں ہوتی، لن تبورا لن تہلکا، یعنی اس تجارت ہلاک نہیں ہوگی، اس کا ثواب ضائع نہیں ہوتا، لن تضیع، لیوفیہم اجورہم،
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اجر دے دے، ثواب اعمالہم المذکورہ، مذکور اعمال کا ثواب ان کو دے دے، ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل میں سے، فضل میں سے زیادہ کیا ہے؟ فسح القبور، ان کی قبروں کو کشادہ کرے، یزیدہم من فضلہ تضعیف الحسنات، ان کے حسنات کو زیادہ کرے، قبول شفاعتہم لقاء اللہ تعالی، رؤیت اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی غفور ہے لوگوں کے گناہوں کے لیے، شکور ہے لوگوں کی طاعت کو قبول کرتے ہیں، شکور قبول کرنا، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے کتاب اور قرآن کریم کی حق ہے، مشرکین کو ماننا چاہیے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے یہ وہ حق، لما بین یدیہ، اس سے پہلی کتابوں اور اس سے پہلی وحی کی تصدیق کرتا ہے، موافق ہے اس کے ساتھ، تقدمہ جو ما قبل پہلے گزرا ہے، من الکتاب من الکتب، کتابوں میں سے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خبیر ہے اور بصیر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سمجھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور وحی دے دی، عالم بالبواطن والظواہر، باطن اور ظاہر پر اللہ تعالیٰ عالم ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب اور قرآن کریم کا، وارث بنایا، جیسے وراثت آدمی کو مفت میں ملتی ہے تو کتاب ہمیں مفت میں ملی ہے، جیسے وراثت کی حفاظت ضروری ہے کتاب کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو ثم اورثنا اعطینا الکتاب، قرآن کریم، الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا تھا، جن کو ہم نے بہتر بنایا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وہم امتک، آپ کی امت ہے، ومنہم ظالم لنفسہ، بعض ان میں سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تقصیر فی العمل، تقصیر فی العمل کرتا ہے، ومنہم مقتصد، بعض ان میں سے معتدل ہے، مقتصد درمیانی چال چلتا ہے، اردو میں کہیں گے درمیانی چال چلتا ہے، اور آسان لفظ ہے معتدل، یعمل به فی اغلب الاوقات، اکثر اوقات میں عمل کرتا ہے، ومنہم سابق بالخیرات، اور بعد آگے بڑھنے والا ہے، بالخیرات، نیکیوں اور تقوی والے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، جیسے کل تمہارا مسابقہ تھا تو سابق بالخیرات، سنا ہے کہ ہمارا دوست اول نمبر آیا، نئے منوں کی سینچری چل رہی ہے، تو یہ تین قسمیں ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، تو روایات میں آتا ہے کہ سابقنا سابق و مقتصدنا ناجم،
وظالمنا مغفور، جو سابق ہے وہ سابق ہے، اور جو مقتصد ہے نجات والا ہے، اور جو ظالم ہے وہ مغفور ہے۔ قرطبی نے اور تمام مفسرین نے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ یہ سب اہل جنت ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ یہ تینوں اہل جنت ہیں، یعنی ان میں کافر مراد نہیں ہے۔ اور جس نے ابن عباس سے ظالم کی تفسیر کافر مروی ہے تو کافر بالنعمت، اس کے ساتھ کافر بالنعمت کا لفظ ہے۔ اب یہ اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، اس کی تقریباً 16 تفسیریں اور بعض نے 16 سے بھی زیادہ تفسیریں کی ہیں کہ کون مراد ہے۔ چند تفسیریں یہ ہیں: ظالم لنفسہ، ظالم لنفسہ، غالب السیئات، غالب المعصیات جس کی معصیت غالب ہو، مقتصد، متساوی الطاعات والسیئات، سابق بالخیرات، غالب الحسنات۔ دوسری تفسیر ظالم لنفسه، المشغول في الدنيا، المعرض عن الآخرة، والمقتصد يشتغل بالدنيا ويشتغل بالآخرة، يشتغل بكليهما، والسابق بالخيرات المعرض عن الدنيا المشتغل بالآخرة، یہ سابق بالخيرات ہے۔ اور بھی اس کے ساتھ مشابہ تفسیریں ہیں لیکن ان کو چھوڑیے، یا یہ کہ ظالم لنفسہ، ظالم لنفسہ اس سے مراد ہے مرائی، ریاکار، اور مقتصد، مقتصد سے مراد ہے مخلص، اور سابق بالخیرات، مقتصد اس سے مراد ہے معتدل، یعنی بعض اعمال ریاکاری اور بعض اعمال میں ریاکاری نہیں کرتا، اور سابق بالخیرات اس سے مراد مخلص۔ یہ میں تفسیر ہے۔ ظالم لنفسہ صاحب الکبیرہ، مقتصد صاحب الصغیرہ، سابق بالخیرات المجتنب، المجتنب عن السیئات، جو سیئات سے بچتا ہو، یہ تفسیر بھی ہے۔ ظالم لنفسہ جو عالم ہے اور عمل نہیں کرتا، عالم ہے اور عمل نہیں کرتا، منہم مقتصد، مقتصد جو عمل کرتا ہے لیکن تعلیم اور تبلیغ نہیں کرتا، سابق بالخیرات عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے۔ تعلیم کو الگ کرے، تبلیغ کو الگ کرے کہ دو توجیہات ہو جائے گی۔ میں نے دونوں کو ملایا، سمجھ گئے میری بات؟ دونوں کو ملایا تو آسانی ہو گئی۔ تو یہ ظالم لنفسہ عمل نہیں کرتا اس لیے ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، اور مقتصد ہے، عمل کرتا ہے، اور سابق بالخیرات تعلیم تبلیغ کا کام دونوں کرتا ہے۔ یا یہ فمنہم ظالم لنفسہ، کیونکہ کتاب کا ذکر ہے، اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، نہ تلاوت کرتا ہے نہ علم کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، حافظ تو ہے، نہ تلاوت کرتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، ظالم لنفسہ۔ ومنہم مقتصد، اور درمیانی طریقے پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے، اور منہم سابق بالخیرات، اس پر عمل بھی کرتا ہے اور وہ دوسروں تک بھی پہنچ جاتا ہے، سابق بالخیرات وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے اور خدمت کرتا ہے۔ تو حفاظ کے لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ظالم لنفسہ وہ ہے جو قرآن کریم کو حفظ کر چکا ہو
اور قرآن کریم کے حفظ کے بعد نہ اس کی تلاوت کرتا ہے یا اس کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، یہ ظالم لنفسہ ہے۔ مقتصد یہ ہے کہ جو حفظ کر چکا ہو اور مقتصد ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ اور سابق بالخیرات یہ ہے کہ عمل بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن کریم کی خدمت بھی کرتا ہے۔ خدمت میں سب کچھ آ گیا، پڑھانا ہے اور اس کا پہنچانا ہے تو یہ خدمت بھی کرتا ہے، تو یہ سابق بالخیرات ہے۔ ظالم لنفسہ کو مقدم کیا اس لیے کہ یہ زیادہ ہے، کثرت کی وجہ سے مقدم کر دیا۔ اور یا اس لیے مقدم کر دیا کہ ظالم لنفسہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ بھی مسلمانوں میں سے ہیں اور یہ بھی جنتی ہے کسی زمانے میں، اور منہم مقتصد۔ اور یا یہ ظالم لنفسہ کو اس نے مقدم کیا، یہ اس میں ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ ظالم لنفسہ ادنا، مقتصد درمیانی، سابق بالخیرات اعلیٰ، فیہ ترقی من الادنا الی الاعلیٰ باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔